जिन्ना तेरे हुसैन नाल वैर पाया ओ जहन्नमी शिमर ते यजीद बन गए। जिन्ना तेरे हुसैन नाल प्यार पाया कोई दाता बन गए, कोई फरीद बन गए। नारा हैदरी। अब आपके सामने जाकिर जनाब अली अब्बास अस्करी साहब। کر دیں ہاں جی صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ بے ربط آئی، ماحول بے ربط آئی۔ برائے حصول خوشنودگی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تعجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل وقت میں ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ عالی مرتبت عزت امام بزرگ وارم جناب حاجی جہانگیر علی ماجرہ صاحب اور ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، عزاداران سید الشہداء کا قدم قدم چل کے آیا، بالخصوص ماؤں بہنوں کا قدم قدم چل کے آیا، لنگر نیاز اہتمام اور مجھ حقیر کے چند لفظ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی بھی وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اور وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہو، میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اسے نیست و نابود فرما۔ میرا مالک پچھلے مومنن آمین آکھن دی توفیق دے۔ میرے مالک نصارن اچھی آواز آمین آکھن دی توفیق دے۔ میں آخری دو دعاؤں پہ منگدا تے ہر وہ بندہ مہربانی کر کے آمین آکھے جسن خدا آمین آکھن دی توفیق یا طاقت دیتی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام لوگ جو اس وقت اس مجلس اعزا کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ واجب سمجھ کے آمین کہنا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر محسوس نہ کریں یا ناراض نہ ہوں تو فارمیلٹی سمجھ کے نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات خندہ پیشانی سے تلاوت فرمائیں۔
اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ امام حسین علیہ السلام آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ آپ کو اہل بیت کے غم کے سوا دنیا کے ہر غم سے محفوظ رکھے، اور اللہ عزاداری یہ مظلوم کربلا کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت مدینے والے سادات کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ طبیعت ہے جناب کی بات شروع کی جا سکے؟ کوئی ذاکری دعویٰ نہیں، گھر والی بات ہے، حاضری لگوانے کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں۔ بہتر پڑھنے والے جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں ایسے ہی بعد میں بھی پڑھتے رہیں گے۔ آپ طالب علم بن کے میری باتوں کو سنیے گا، اور اگر حقدار ہوں تو دعا فرمائیے گا۔ سامعین گرامی، گل شروع پہ کرتا ہوں۔ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ گل شروع ہو گئی ہے جناب۔ پچھلے مومنین دی توجہ ہے، امام حسین علیہ السلام دے پاک ناتے اس توتے میرے کو گل کو نہیں، مولا دے ناتے دو قدم اگے آ ونجو۔ امام حسین تو وڈے رنگ لاویں، جڑے جوان پیچھے بیٹھے ہو امام حسین دے ناتے اے وچلا فاصلہ ختم کر دیو، سال بھر دی محنت ہے ویرا ماں حسنین دی تو وڈے رنگ لاوے، قدم قدم آپ بھی اگر آ سکیں اور آپ لوگ بھی اگر امام حسین کے نام پہ آ سکیں تو آ جائیے، تھوڑا مجلس والا ماحول بن لے۔ آخر کو بانیان مجلس کی سال بھر کی محنت ہوتی ہے، اور آپ عزاداروں کے تعاون سے یہاں پر اچھا ماحول بن سکتا ہے۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ طبیعت ہے گفتگو آگے بڑھائی جا سکے؟ بڑی مہربانی۔ عرض کیا ہے کہ قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ جملہ بارے دیگر کہتے ہیں تاکہ آپ لوگوں سے دعائیں سمیٹ سکیں۔ میرے براموں جو سامنے آ جاؤ نا میرے تو بہت چنگا ہو جاوے گا۔ میں ماحول بڑھانا چاہ رہا پھر تو گل میں شروع کر دا، عرفان تے میرے سامنے آ جاؤ، مولا بڑے رنگ لینے۔ جملہ دوبارہ تلاوت کر رہا ہوں اور جملے کا رنگ بدل کے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ جو پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ ملایا جا سکے۔ اس کتاب مبین میں تسی لطف لوے آئے، میرے واسطے اور کوئی نہیں۔ اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی اتنے پیار بھری باتیں ہیں، اس نے اس کتاب حکیم میں کوئی اتنے پیار بھری باتیں کی ہیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ خیس بھائی، میرے شیعہ سنی برادران، حاجی جہانگیر ماجرہ صاحب کا خدا سایہ سلامت رکھے، ان کے ہاں مجلس پڑھنے کا لطف یہ ہوتا ہے کہ شیعہ سنی مکس سیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے یہاں لطف یہ ہوتا ہے کہ دونوں کمیونٹی سے بات ہوتی ہے اور بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ اس نے اتنے پیار بھرے خط لکھ دیے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دی۔ اور میں ممبر پہ علی عباس اعلان کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کا ذکر امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بھی نہیں ہونا تو پھر کہیں بھی نہیں ہونا، کیونکہ یہ مجلس اس بادشاہ سے منسوب ہے جس نے قرآن کلام خدا وہ ہے جسے حسین بادشاہ نے نو کے سنا پہ بھی نہیں چھوڑا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا جملہ کہتا ہوں اور جملہ کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ بات سننے کے موڈ میں ہیں کہ نہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرما گئے تھے، یاد رکھے زمانہ اور کان کھول کے سن لے مسلمان، چاہے کوئی مسلمان قرآن پڑھے چاہے کوئی نہ پڑھے، میں ابن عباس اعلان کر رہا ہوں میرے نزدیک قرآن اتنی بڑی پاور کا نام ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ لمحہ نہیں پڑھنا، میں پہلے دستا پہ آتا ہوں، مکمل پڑھنا ہے انشاءاللہ، جتنے بھی وقت میں ہوا مکمل۔ قرآن اتنی بڑی پاور ہے
کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں۔ فراست بھائی اب قرآن سے بات شروع کرتے ہیں۔ سورہ زاریات کی ایک آیت کو پکڑتے ہیں۔ حضور دیکھنے میں تو یہ ایک آیت قرآنی ہے، لیکن در حقیقت خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے کہ میرے حبیب کیا آپ تک ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے اور سلام ہوا، پھر سلام کا جواب ہوا، اور انہیں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر دسترخوان سجایا اور عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ میں اوندیا سار قرآن دی آیت انکل منیر شروع کر دیتی ہے تو یہ میرا پہلا جملہ وے خدا دی قسم ہے۔ اس جملے تے میں نے پورے مجمع چو پتہ لگ جائے گا کہ کیڑے وہ لوگ نے جڑے تلاوت قرآن کردے نے تے سمجھدے نے، تے کیڑے او لوگ نے جنہاں ادب دے چکر وچ قرآن اتنا اونچا رکھیا بھی ہن انہاں دا ہاتھ ہی نہیں جاندا اس تک۔ میرے حبیب کے آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی جب وہ آئے، انہیں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر عزت دار مہمانوں کو کھانے کی دعوت دی۔ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ تک وہ کہانی پہنچی جب دسترخوان سجایا گیا تو عزت دار مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا، اور جب کھانے سے انکار ہوا تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے اور پریشان ہو کر فرمانے لگے، کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میری جانب سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ تو یہ وہ وقت تھا جب عزت دار مہمانوں نے مسکرا کر کہا، ابراہیم مسئلہ یہ بابا جہانگیر جی تواڈے عزت دار مجمع چو ایک شیعہ تے ایک اہل سنت دو ہاتھ تواڈا پتر منگدا پیا وے، اے اپنے مجمع نہ کھڑن جے میں حقدار ہوواں تا، ورنہ اونج سارے چپ رون، جے حقدار ہوواں تا ایک شیعہ بھرا ایک اہل سنت بھرا، ایا میری قیمت ہے سفر دی بلکہ میرا سامان آخرت ہے۔ عزت دار مہمانوں نے کہا، ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ تمہارے خلوص میں کمی ہے، ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ میرا اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے، جس کے ہاتھوں کی ملکیت مولا حسین کے پاس ہے۔ مل کے نعرہ حیدری۔ خرم بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خلوص میں کمی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہم میں ڈیمانڈ نہیں رکھی، بنانے والے نے ڈیمانڈ رکھی ہے انسانوں میں، اس نے ڈیمانڈ رکھی ہے جانوروں میں، اس نے ایک بنائی ہے عقل اور اس نے ایک بنائی ہے نفس پرستی، اس نے فرشتوں میں عقل رکھی ہے، اس نے جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی اور جانور عقل سے کچھ نہیں کرتا کیونکہ اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے دونوں دیے ہیں، انسان کو اس نے عقل بھی دی ہے، انسان کو اس نے ڈیمانڈ بھی دی ہے۔ انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے، انسان ڈیمانڈ پہ چلے تو جانور بنتا ہے۔ ہم تیرا یہ کھانا کھا نہیں سکتے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی کیونکہ بنانے والے نے ہم میں ڈیمانڈ رکھی نہیں ہے، ہم میں فقط عقل ہے۔ اب جس بندے کو یہ مقدمہ سمجھ میں آ گیا، اب میں اپنا مضمون شروع کر رہا ہوں، اس کے لیے بات آسان ہے، اور جو ابھی تک میرے ساتھ نہیں ملا وہ ذرا سی محنت کرے اور کاروان میں شامل ہو تاکہ منزل پہ سب اکٹھے پہنچیں۔ شیعہ سنی مفسرین نے اور علماء نے لکھا کہ جناب جبرائیل جناب ابراہیم سے کہہ رہے تھے، مجھے پہچانیے، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں میں فرشتہ ہوں۔ میرا امام حسین علیہ السلام کے ممبر کے خلاف میں ہاتھ ہے، بہت بڑا نام ہے ازائی دنیا کا جن کا نام ہے ڈاکٹر ریحان اعظمی۔ 25 دسمبر 2021 ان کی برسی ہو رہی تھی، یہ بہت بڑا مجمع ہے، سارا سال لوگوں کے ہاں جانا پڑتا ہے، اس کے بعد اتنا بڑا اجتماع اکٹھا ہوتا ہے، لیکن میں ممبر کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، یہ جتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اتنے وہاں صرف ادبا اور شعراء بیٹھے تھے، ذکر کی قسم۔ پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، مہمان آتے جھولی پھیلائی کھلوتا، ہر وہ بندہ ہاتھ چاہے جدے پلے پوے، جدے پلے نہ پوے خدا دا واسطہ چپ بوے۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں کچھ پہچانا، جناب جبرائیل جیسا فرشتہ جناب ابراہیم جیسے نبی سے کہہ رہا تھا، مجھے پہچانے، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ ارے کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے در پہ یہی جبرائیل نوکری کرنے آتا۔
جس کے ہاتھوں کی ملکیت میرے مولا حسین نہیں علامہ ہاتھ سامنے میرا بھیرا مل کے نعرہ حیدری ابو بند کرو اٹھ کے بھائی جان بادشاہ جب جناب ابراہیم جیسا نبی اور جناب ابراہیم انبیاء میں کوئی چھوٹا موٹا نام بھی نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بڑا مرکزی کردار ہے با خدا میرے مولا ہمیشہ سلام آل محمد کی ذات پہ صلوات تلاوت فرمائیے اجازت ہے حضور اب میرے مولا کے ایک منظور نظر شخصیت تشریف لے آئے اب میں ان کے ہوتے ہوئے ڈر کے بھی پڑھوں گا اور لطف یہ ہوگا کہ مجھے ان سے دعا بھی ملتی رہے گی میرے مولا اجازت ہے حضور میں تھوڑا سا پڑھ سکوں میں کوشش کروں گا ایسی بات ہی نہ ہو سکے ہم فرشتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی تو جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ حضرت انکل ان کے نور کو کیا پہچان جن کے ہاں یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے کبھی جھولا جھلانے آتا ہے کبھی حسنین کریمین شریفین نیرین نورین امامین علیہ السلام کو اپنے پروں پہ سلانے آتا ہے ذکر کی قسم نہ داد کا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے دادیں بھی ہوتی رہتی ہیں اور مجمع بولتے بھی رہتے ہیں لیکن یہ بندوں حاتھوں کی لاج رکھنا غور طلب بات ہے ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے موٹے نبی کا نام نہیں اللہ کے گھر کے معمار حج کے مناسک بتانے والے نماز کا طریقہ بتانے والے اللہ کے گھر کو رینیویٹ کرنے والے جد الانبیاء جد اسحاق جد اسماعیل جد یعقوب جد یوسف فراست اتنے بڑے نبی کا نام ہے ابراہیم اور اس ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل گئے اور کیا بن کے گئے قرآن کہہ رہا ہے ٹائٹل ہے عزت والا مہمان اور اتنا آخری صف تک ہاتھ بلند ہو من تا سواد اسلام آباد تو ماجرے آمن دا ورنہ کوئی نہ بولے جے سمجھو تو ہر بندہ بولے اتنے بڑے اور اتنے کیپیٹل ترین نبی کے پاس جناب جبرائیل گئے اور عزت دار بن کر گئے رکھ میرے سر پہ قرآن اتنے عزت دار بن کے جبرائیل گئے کہ ابراہیم سے کہتا ہے میں عزت دار ہوں تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا وہاں عزت دار بن کے جبرائیل پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا یہاں اس نے دستک دی اندر سے جناب فضا نے کہا باہر کون باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا بھوک لگی ہے ہاتھ نیچے نہ کرنا بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے وہاں ٹھکرا کر چلا گیا یہاں آ کر خود مانگ رہے کہ بلا فیصلہ ہو گیا ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں لیکن جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور میں نے تو آتے ساتھ گزارش کی کہ یہاں پڑھنے کا مزہ ایک یہ ہے کچھ جگہیں ایسی ملتی ہیں جہاں شیعہ سنی مکس مجمع ملتا ہے اور پڑھنے والے کی بات اتنی محدود نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی بات شیعوں میں سے بھی 20% شیعہ سنے انکل شبیر وڈیو میرے دعا کرے اجے پڑھنے والے کو بات کا پیرایا اتنا وسیع رکھنا چاہیے کہ اگر محسن انسانیت کی ممبر سے پیغام جا رہا ہے تو پیغام بھی انسانیت کے لیے جائے پیغام فقط شیعہ کے لیے نہیں جائے پیغام ہر اس شخص کے لیے جائے جس کا کسی نہ کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ حسین سے کوئی نہ کوئی رشتہ ناتا ہے وہاں ٹھکرا کر چلا گیا یہاں خود مانگ رہا ہے جناب ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں ان بچوں کو نیچے بٹھا دیں لیکن جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھ کے بلکہ قرآن خود کھولیے ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہی کے خاندان میں آگے آتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو لکھا یہ جو واقعہ ہوا یہ جو فرشتے مولا علی علیہ السلام کے در پہ آئی یہ ہوا کیا تھا یہ سورہ دہر کی اس آیت کو لے کر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اس آیت کو پکڑ کے جو انہوں نے گفتگو کی ہے فرماتے ہیں کوئی عام بات نہیں امام حسین علیہ السلام کی والدہ نے منت مانی منت پوری ہوئی پوری ہونے پہ 3 روزے رکھے پہلے دن وقت افطار دروازے پہ دق الباب ہو علی بادشاہ نے پوچھا بہن فضا باہر دیکھیے باہر کون
جناب فضا گئیں، کچھ لمحوں بعد پلٹ کر آئیں اور آ کر فرمایا یا علی بادشاہ باہر سے آواز آ رہی ہے مسکین آ گئے۔ ہن اج یہ پہلا روزہ تے تسی سارے یہ روزے دار، اللہ پاک تہاڈا روزہ قبول فرماوے۔ لیکن ایک واری اسی اپنا روزہ بھی ویچ دیاں تے ایک واری میں تانوں دسنا کہ مولا علی بادشاہ دا روزہ کی ہے۔ وقت افطار دسترخوان لگا ہوا اور دروازے پہ سوالی آ گیا، بسم اللہ، دروازے پہ مسکین آ گیا۔ پہلے دن جو سزا آئی وہ تھی مسکین کی۔ یا علی بادشاہ دسترخوان سجا ہے، افطار کا وقت ہے، منت پوری ہوئی ہے، رکھے جا رہے ہیں روزے، ابھی نوالا تک نہیں توڑا۔ یا علی بادشاہ مسکین آ گیا۔ اب دیکھیے میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا بہن فضا ہم پنجتن پاک پھر کبھی کھا لیں گے۔ ہمارے حصے کی 5 روٹیاں مسکین کو دے دیں۔ یہ ہے نذیر صاحب مولا علی کا روزہ، یہ میرے مولا کا روزہ۔ تو علی علیہ السلام میں چنگی بلی داد چھڑ کے ہن اے تبلیغ والے پاس جا رہے ہیں، مہربانی کریا۔ یہ ہے میرے مولا کا روزہ کہ وقت افطار دروازے پہ سوالی آ گیا اور مسکین ہے، علی نے 5 روٹیاں اسے دے دی۔ تو علی کے چاہنے کا دعویٰ کرنے والا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ آکھے میں علی آلاں تے وقت افطار دسترخوان تے بہ کے اپنے بھرانو سکی کھجور نہ دے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ دوسرے دن دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی، بہن فضا آپ پتہ کیجئے اب اسیر آ گیا، فرمایا آج پھر 5 روٹیاں دے دو۔ تیسرے دن پھر پتہ کیجئے، پہلے دن مسکین تھے، دوسرے دن اسیر تھے، یتیم آ گئے، آج بھی 5 روٹیاں چلی گئیں۔ میرے مولا علی علیہ السلام نے روزہ یہ بتایا ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ اور کام ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیکی جاری رکھتے ہیں اپنے روزے کے ساتھ، لیکن ہم برائی نہیں چھوڑتے۔ 99% پاکستانی وہ ہیں جو پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں اور سارا دن ریلیکس ہو کے موبائل استعمال کرتے ہیں اور کمرے بند کر کے نیٹ فلکس دیکھتے ہیں اور شام کو آ کر افطار کے دسترخوان پہ دعا کرتے ہیں میرے مالک میرا روزہ قبول فرما۔ جبکہ ایسا نہیں ہے، با خدا ایسا نہیں ہے۔ میرے مولا کا روزہ اور تھا، ہمارا روزہ اور۔ وی واری چنگا وے بھئیو میں آدھا جو پیاں بھئی نیکیاں کر دے پیاں، ساڑھی روٹین روزیں صرف اتنی تبدیل ہوندی ہے میرے بھراؤں کہ اسی نیکیاں کرنیاں شروع کر دینے پہلے روزے تو لے کے 3 روزے تائیں، لیکن اسی بھیڑے کام نہ چھڑ دے۔ جبکہ معاشرے میں تبدیلی نیکیاں کرنے سے نہیں آتی، برائیاں بند کرنے سے آتی۔ نمازیں پڑھنے سے معاشرے نہیں تبدیل ہوتے، گناہ ختم کرنے سے معاشرے تبدیل ہوتے۔ آپ کو غلط کسی نے بتایا۔ گناہ نے کبیرہ کتاب ہے علامہ دست غیب کی، فرماتے ہیں ایک لقمہ حرام کو ترک کرنا 1000 سال کی نماز سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور ممبر پہ اعلان کروں چھوڑ دے وہ بندہ، اسے روزہ رکھنے کا نہیں ہے کوئی فائدہ۔ روزہ مریض پہ معاف ہے، وہ کھا پی سکتا ہے اور وہ بستر پہ ہے، وہ روزہ نہیں رکھنے کے قابل، لیکن اس نے اپنا کردار پاک رکھا ہوا ہے تو وہ کھا پی کر بھی روزے کا ثواب لے رہا ہے۔ اور جس کا کردار پاک نہیں ہے وہ بھوک پیاس دیکھنے کے بعد بھی بھوک پیاس ہی حاصل کر رہا ہے، اسے اجر نہیں مل رہا۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی؟ آپ انہاں تک پہنچ گئی ہے، ایڈا لمبا نعرہ اس گل تے۔ میری گل شاہ صاحب سنیا جے، میری گل سنیا جے، جتنے نعرے دا ٹائم ہویا میں آپ آکھاں گا، میں داد علی مجلس پڑھ بھی نہیں رہے۔ میری گل توجہ نال سنیا جے۔ معاشرے میں تبدیلی آتی ہے گناہ بند کرنے سے۔ آپ نیکی کریے لیکن اس سے پہلے توجہ رہے کہ کیا ہم جو سال بھر کی گناہوں کی روٹین ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ کیا فائدہ ہے اس بندے کو جو روزہ رکھ کے دودھ میں پانی ملا رہا ہے۔ ہن چپ کر ونجو تا نہ دیو داد میں تو میں آنے پاڑ کے ویکھو
کیا فائدہ ہے اس بندے کو جس نے روز ماہ رمضان آتا گیا اور اس نے کھجوروں کا ریٹ ڈبل کر دیا؟ یہ سلطنت خدا داد ہے. یہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسری کمیونٹیز بھی رہ رہی ہیں, وہ بھی لوگ رہ رہے ہیں جو بیچارے مسلمان نہیں ہیں. ان بیچاروں کو کس چیز کی سزا ہے جو ماہ رمضان آتے ہی مہنگائی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں؟ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں, ہم گناہ سے نہیں بچ رہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ کے دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ کے کسی کا حق مار رہے ہیں. ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ کے کسی پہ ظلم کر رہے ہیں. نیکیاں کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ فیل کرنے کا نام نہیں ہے, ترک کرنے کا نام ہے. کھانا ترک کر دو, حرام کھانا ترک کر دو, حرام سننا ترک کر دو. چھوڑنے کا نام روزہ ہے. اور جو ترک کرنا ہے وہ چھوڑ رہے نہیں ہیں, اور اگے نیکیاں تے نیکیاں کر دے پیاں. اپنے اللوں جیڑا خلق خدا نو فراڈ خاور لا رہا ہے, وہ اپنے اللوں خدا نو راضی کر کے لا رہا ہے کہ میرے تے میرا اللہ راضی ہے, ہن میں کم ٹوری رکھا. جبکہ ایسا نہیں ہوتا. میں نے آتے ساتھ سب سے پہلے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ 99% عوام پیٹ کا روزہ رکھتی ہے. اب علماء کی موجودگی میں چھوٹا منہ بڑی بات بن جائے گی. روزہ پیٹ کا نہیں ہوتا, روزہ آنکھوں کا بھی ہوتا ہے, روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے, روزہ ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے, روزہ کان کا بھی ہوتا ہے. نہیں تو سرکار صرف بھوک ہی بھوک ہے اور پیاس ہی پیاس ہے. اس کو لے کر آگے چلتے جائیے گا. میرے مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. ایک روزہ ہے ہمارا اور ایک روزہ تھا میرے مولا سجاد کا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک روزہ تھا مولا علی کا, ایک روزہ تھا امام حسن علیہ السلام, ایک روزہ تھا امام حسین علیہ السلام, ایک روزہ تھا جناب سیدۃ النساء العالمین سلام اللہ علیہ کہ دسترخوان سجا ہوا ہے. ہم لوگوں میں اتنا سٹیمنا نہیں کہ اپنے حصے کی روٹی باہر دے دیں. پنجتن پاک نے دی ہے. پہلے میرے بھرا تو لے کے تے او بار والے آخری بندے تک جے سارا مجمع میرے نال تعاون کرے, میں 10 گھنٹے دی تقریر تو 2 لینا سناون دی کوشش کردا. مولانا بلال کاظمی نے انتہا کر دی اس بات کو لے کر کے مولا علی نے پہلے دن 5 روٹیاں, دوسرے دن افطار کے وقت, تیسرے دن دی. یہ مذاق نہیں بلکہ وہ تو یہاں تک فرما گئے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو. یہی داد ہوندی ہے, اس نو ہی داد آ دیو. سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے, علی نہ دے تو زمانہ. اور نہیں دیکھا چشم انسانیت نے, کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آنے والے نے علی سے سوال کیا اور علی کے در سے پھر وہ خالی واپس گیا. میرے روزہ دار امام افطار سے پہلے اپنا کھانا دے رہے ہیں. اور شیعہ سنی علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ پہلے دن نہ فرشتے, بلکہ اہل سنت علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے خاندان میں دوبارہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا میں نام لے رہا ہوں, انہوں نے تفسیر عزیزی میں یہاں تک لکھ دیا کہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. سرکار دعا فرمائیے گا. آگے بھی بڑے بیٹھے ہیں, پیچھے بھی بڑے بیٹھے ہیں, اور میں بہت اپنی طرف سے وہ حدود میں رہ کے بات میں کرنا بھی چاہ رہا ہوں, میں کر بھی رہا ہوں, لیکن آپ میری جھجک کو بھی محسوس کریں گے. جناب سیدہ سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی. مقدمین فرمایا کرتے تھے مسلمانوں کیا کرو گے اس وقت جب کسی عیسائی بھائی نے اٹھ کے کہہ دیا کہ ہمارے عیسیٰ کی ماں وہ ہے جس کے کھانے جنت سے آتے تھے, پھر کیا کرو گے؟ مجبور ہو کر اس در پر آنا پڑے گا اور در اہل بیت پہ جھک کر دنیا کو بتانا پڑے گا کہ جس کے کھانے جنت سے آئیں وہ عیسیٰ کی ماں ہے, جس کے ہاتھ کی روٹی جنت میں جائے وہ حسین کی ماں ہے. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پہلے دن آیا فرشتہ. اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے کہتے ہیں زبان حال.
پہلے دن آیا فرشتہ، میرے مالک پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے۔ میرے مالک یہ دوسرے دن پھر فرشتہ، قیس بھیا، میرے بھیا، اگر دل میں لطف آئے تو اس مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے میں نام زبانی جانتا ہوں، اور میں کوئی اور ذاتی رشتہ میں وہ نہیں کر رہا، ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کے آپ بالکل فارمل بن کے میری مجلس میں بیٹھیے گا، اگر میں بات ڈیزرونگ کروں تو پلیز بولیے گا، ورنہ ہر بندہ چپ رہے۔ میرے مالک یہ دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ آواز آئی دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ دوسرے دن آنے والے کا نام ہے میکائیل۔ اللہ کی آواز آئی اس کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہوتا ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے۔ میں وقت آدھا پہ آخری صف تک ہاتھ بلندوں میں تو سرکار لطف ہے، نہیں تو میں ایڈے سونے مجمع تو ٹوٹے ہوئے دل لے کے جانا نہیں چاہتا، میں چاہنا ہر بندہ ہاتھ چاہ کے میرے مرشد نو سلامی پیش کرے۔ میرے مالک یہ 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ دوسرے دن علی کے در پہ کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز ہے، میں اپنی کبریائی کی تنہائی سے یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، انہیں کہتا ہوں مدینے جا کے منظر تو دیکھ، اوے جو زمانے میں بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ جو زمانے میں تقسیم کرتا ہے وہ پہلے علی کے در پہ آتا۔ تیسرے دن پھر فرشتہ۔ سامعین گرامی، یہ جو 3 دن کا سلسلہ ہے، اچھا لطف والی بات اور سب سے زیادہ مزیدار بات یہ ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام کے در پہ روٹیاں مانگنے بھی وہ آ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ سب تو ڈھیر توجہ نال سنتے پہ ہو، یقین جانو میری کوئی گل بھی ہونے تک کہ تو ضائع نہیں گئی، انہیں بھوک ہی نہیں لگتی، لیکن وہ پھر بھی میرے مرشد کے در پہ آ، بلکہ ڈیرے دار ماحول ہے، پر پنچایت والا ماحول ہے، چلو انہوں ذرا پنچایت ہی سمجھو تو ایک مقدمہ رکھ دیں توڑے سامنے تو ذرا دی ونڈتے کرو بھی آسان زبان ہے کنی وڈی گل ہے۔ شہید فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے۔ عرفان بھیا، میرے بھائیو، بابا ہن بولیں، فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے۔ شہید فرما گئے تھے فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان۔ بڑا سونا ماحول ہے، مولا گواہ ہیں، بڑا سونا ماحول ہے، اور یقین جانیے بڑا لطف آ رہا ہے بات کرنے کا۔ اسکاٹ لینڈ سرکار ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک شہر ہے ایڈنبرگ، بڑا قدیم اور بڑا ہسٹوریکل شہر ہے، بڑا خوبصورت۔ مجلس ہو رہی تھی، اس میں 25 محرم الحرام کی، اور حقیر آپ کا تابعدار پڑھ رہا تھا، اور بیچ میں مکس مجمع تھا، کچھ انڈینز، کچھ نیپالی، کچھ بنگالی، کچھ پاکستانی، اور ایسے کر کے اردو بولنے والے کچھ اکٹھے ہو گئے وہاں۔ اب 25 محرم کو امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے مجلس تھی، لیکن یہ وقت وہ تھا جب اربعین حسینی کے لیے قافلے جا رہے تھے۔ خدا آپ سب کو نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو آپ کی فیملیز کے ساتھ نجف سے کربلا مشی نصیب فرمائے۔ آپ جائیے اور آپ جا کر دیکھیے۔ بابا رضا شاہ جی سے تو خیر ہماری ملاقاتیں بھی کربلا محلہ میں رہیں، اس نے کہا تھا ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے۔ آپ چہرے سے اہل سنت ہیں، مجھے دعا کر رہے ہیں، مولا کی قسم مجھے خوشی ہو رہی ہے، میرا یقین جانے میرا کلیجہ ودہ پہ آوے۔ ہمیں یہ فلسفہ کربلا بتاتا ہے، علی کا لال عجب دوستی نبھاتا ہے، حبیب کو ہی بلایا تھا شاہ نے، لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا ہے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ اگلے سال اسی مجلس پر آپ کو پوری مجلس نجف سے کربلا مشی پہ سنائیں گے کہ کیا ماحول ہوتا ہے، کیا حساب ہوتا ہے، کیا کریمی ہوتی ہے، اور کتنی دنیا ہوتی ہے۔ میں نے پوری دنیا میں روٹی کھانے کے لیے لوگوں کو پاؤں پڑتے دیکھا ہے،
میں نے فقط کربلا ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں کھلانے کے لیے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ آپ نے دنیا میں کوئی ایسا کریم دیکھا ہے، کوئی ایسا سخی دیکھا ہے جس کا دسترخوان 80 کلومیٹر تک لمبا ہو؟ آپ نے دنیا میں ایسا کہیں معجزہ دیکھا ہے کہ جو من میں سوچا ہو وہ اگلے قدم پہ مل گیا؟ اے جتنا محلہ ہونے تک میں نے بالکل مفت سندا پیا وے گل ہن میری اس محلے نال ہے، اور میرا قد چھوٹا ہے خاور بھائی، میں بات اپنے قد سے بڑی کر رہا ہوں، اللہ کرے میرے دل کا درد ان تک پہنچے اور یہ اس کے بدلے میں فقط مسکرا دیں اور مجھے پتہ چل جائے کہ میرے سفر کی قیمت ہو گئی۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن میں خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا، میں امام حسین کے منبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے مکہ کہتے ہیں، اور جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے کربلا کہتے ہیں۔ لطف آ رہا ہے گفتگو کا؟ معذرت چاہتا ہوں، میری نظر ابھی پڑی۔ یہ جو عشق والا حج ہے اس کا ماحول ہی کچھ اور ہے۔ اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں، اس عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں، اس عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں، اس عشق والے حج کے مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں۔ میں من نہیں سکدا وہ بندہ اپنے دل وچ کربلا دی سکھ رکھدا ہوئے، وہ بندہ اپنے اندر کربلا دی تروٹک رکھدا ہوئے، جیڑا بندہ اس گل تے ہاتھ نہیں چاہ سکدا، خدا دی قسم ہے میری طرف وہ بندہ محفل وچ بے حضور ہے، وہ حاضر ہو کے بھی غیر حاضر ہے۔ میں آدھا پیا دامن پھیلا تے آسمان لاندا ویکھ، جے تیری جھولی چ وسعت ای ہے تا رکھ میرے سر تے قرآن، میرا قد چھوٹا ہے میں گل وڈی کروں گا۔ عشق والے حج کے کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو غازی، مقام ابراہیمی کو علی اکبر، اور مولا حسین کی قسم میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ جو عشق والا حج ہے نا، اس عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے۔ 4 کروڑ بندہ امام حسین علیہ السلام کے شہر میں، اور سائنس اسی بات پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ یہ کربلا 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، یہاں 4 کروڑ آیا کیسے؟ یہاں 4 کروڑ سمایا کیسے؟ لیکن انکل ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے کہ جسم کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، روح کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھول کو جگہ کی ضرورت ہوتی ہے، خوشبو کو جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں 4 کروڑ چھوڑ کے 4 ارب بھی آ جائیں تو علی کا لال انہیں اپنے دامن میں سمیٹ۔ کربلا کی زمین پھیلتی ہے، خدا کی قسم پھیلتی ہے۔ ہم نے سرکار اس بار 40 حسینی کا سفر کیا قبلہ، ہم لوگ ابھی نجف سے چلے تھے، ہم راستے میں تھے، ہم لوگ کربلا، ہم نے آدھا سفر بھی نہیں کیا یا ہمیں اطلاعات آنا شروع ہو گئیں کہ کربلا جیم پیک رش ہے، راستے بند ہو گئے، لیکن دنیا آ بھی گئی، دنیا سما بھی گئی۔ 4 کروڑ بندہ جس شہر میں ہو، چلو تسی روزے دار ہی ہو، معذرت چاہنا میں آج گل ڈھیر تو ڈھیر وقت واری میں لفظ روٹی یاد پیا، ایک واری میں وقت نہ پہ چہنا، امید ہے جنہاں روزہ ڈھیر لگے وہ میں نے معاف کرے سن۔ بھئی سائنس آدھی ہے ایک بندہ ایک دیہاڑی 6 روٹیاں کھاوے، 2 سویرے کھاوے تو 2 دوپہری کھاوے تو 2 شامی کھاوے، اسی 6 نہ کریں دے، اسی 50% کر دیں کرما لیوں، ایک بندہ ایک دیہاڑی 3 روٹیاں کر دیں، ایک صبح ایک دوپہر تو ایک شام۔ ہن پریوں پنچایت والا ماحول ہے، ذرا میں دسو تو صحیح ہے، ہر بندہ جو دیہاڑی 3 روٹیاں بھی کھاوے تو 4 کروڑ بندہ ہوئے تو ایک دن دی صرف 12 کروڑ تو روٹی بن دی ہے۔ اللہ دی قسم ہے کچھ بندے مجلس بھی سنتے پہن تو نیندر بھی پوری کر دے، نہ ہوں نہ ہاں نہ ہی نہ شی نہ اٹ،
صرف میں نے ویس دے پین کر مالے ہوں 12 کروڑ روٹی فقط ایک دن میں. ہم اور کسی چیز پہ نہیں جاتے, ہم یہیں رک کے بات. میں خدا کی قسم گھر سمجھ کے پڑھ رہا ہوں, میں کوئی ریکوائر, میرے کو بڑا موقع سی میں شعر تے شعر پڑھ کے مجمع چاہ لواں با خدا, لیکن میرا دل چاہتا تھا یہ باتیں جو میں کہیں نہیں کر سکتا میں یہاں پہ یہ باتیں کروں. 12 کروڑ روٹی. اسکاٹ لینڈ کا مجمع تھا, بیچ میں سے ایسے ہی بزرگ نے اٹھ کے سوال کیا کہ 12 کروڑ روٹی پکانے کے لیے ہاتھ کتنے چاہیے, آٹا کتنا چاہیے, گوندھنے والے کتنے چاہیے, بالن لکڑیاں وہ کتنی چاہیے, پھر تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. جو دربار حسین میں خالی دامن آتا ہے اور جھولی بھر کے جاتا ہے وہ چپ کیسے بیٹھے گا, اور جس کا دربار حسین میں یہ عقیدہ ہی نہیں اس سے داد کا مطالبہ عسکری کرے تو کیسے کرے. میں نے ہاتھ باندھ کر کہا میرے انکل میں نہیں جانتا کہ پکانے والے, آٹا گوندھنے والے اور تقسیم کرنے والے کتنے چاہیے. جتنا مجھے سمجھ آیا ہے وہ فقط یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے یہاں نیچے سے اوپر کچھ روٹیاں گئی تھیں, وہ اوپر والے قرضہ اتار رہے. کیا کہنے بھائی کیا کہنے ہیں. اب راضی رہیے گا. نیچے سے اوپر ایک روٹی گئی تھی, کچھ روٹیاں گئی تھی, وہ اوپر والے قرضہ اتار. گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ گئی. میرے مولا آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب فرمائے. یقین جانیے 80 کلومیٹر کا سفر کر کے پیدل تھکا ہارا ہوا انسان جسے کسی چیز کی ہوش نہیں ہوتی, تھکاوٹ اس عروج پہ ہوتی ہے, لیکن جس وقت وہ کربلا میں داخل ہوتا ہے اس کے روضہ حسین کے گنبد پہ پہلی نظر پڑتی ہے, اس کی آنکھوں سے بے ساختہ گرنے والا آنسو سے بتا دیتا ہے شاید تجھے حسین نے دیکھ لیا ہے. شاید تجھے بلانے والے نے تیرا آنا قبول کر لیا. روزہ فقط صبح سے شام تک موبائل استعمال کرنے کا نام نہیں ہے. کوشش کرنا اس اتنے لمبے روزے میں جب بھی پیاس کی شدت تڑپائے تو ایک بار اس پیاسے کا خیال آ جائے جس نے دریا کے کنارے بیٹھ کے بھی پانی نہیں پیا. ایک بار کوشش کر لینا میرے 30 دنوں میں سے کوئی ایک دن ایسا گزر جائے جس پہ میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو بیٹھ کے بتا سکتا ہوں کہ مولا, اور اعتماد سے بتا سکتا ہوں سرکار آج کا دن ایسا ہے. ایسا نہ ہو کہ بندے نے دن میں وہ کام کیے ہوں کہ اسے امام زمانہ کو حساب دیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو. ناراض ہو جائیں تو معذرت. ایک بار خیال آ جائے اس پیاسے کا جو دریا کنارے بیٹھا رہا. مصرع کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. قبلہ حاجی صاحب, میں آپ کے دل کی حساسیت سمجھتا ہوں اور میں جان بوجھ کر یہ مصرع پڑھ لوں, اور میں پہلے کہہ رہا ہوں گل اتھے آوے گی. جڑے میں 2-3 شعر پڑھ رہا نا میں تھوڑی اکھاں ویکھیاں نے میں جان بوجھ کے گل پہ کردا تے سال بھر پتر دے حق وچ دعا نکلے گی. کعبے کے سر پہ لو میں گل کردا ہی تھوڑی نظراں, کوئی بھی نہ اور سنے, میں گل تانوں دستا. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. مصرع پڑھ رہا ہوں. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا, دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. لیجئے سنیے شاعری, آپ شاعری سننے آئے تھے, شعر سنیے. دریا پہ مطمئن میرے وس چوے خدا گواہ کر, بڑی روحانیت ہے, بہو خضوع و خشوع نال سن دے پئے ہو میرے بھراواں. میرے بزرگ بیٹھن خاور بھرا, میرے وس سے چوے میں اپنا آپ وار وار کے سٹاں تے میں اعلان کردہ پھراں کہ مصر دا حق ادا نہیں ہویا. دریا پہ مطمئن قیس بھائی کوئی پیاسا کھڑا رہا. وکھیا ہے میرے لے پاسے مصرع پڑھتا پیاں. چلو میں نہر
یہ جو جگہ ہے نا اس کیفیت کو جب یہاں پانی ہوتا ہے اسے کہتے ہیں چلو. مصرع پڑھوں چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا. اب شعر پڑھوں قبلہ آپ کے حوالے, آپ سے دعا چاہیے, یقیناً یہ آپ کے معیار کا شعر ہوگا. قربت کے باوجود بہت بڑا شعر ہے, خدا دی قسم بڑا بڑا شعر ہے, میں آپ آدھا پہ یقین کرے ہے بڑا شعر ہے. قربت کے باوجود بڑا اسے پاس تھا کہ میں تو پی سکتا ہوں لیکن خیمے میں سکینہ و اصغر پیاسے ہیں. اب شعر سنیے. قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا. انکل شبیر مصرع ہے اتنا غم حسین نے حساس کر دیا میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. اتنا غم حسین نے حساس کر دیا میں سو گیا. غم حسین حساس کرتا ہے. کربلا بندے کو اندر سے نرم کرتی ہے. میں اسے بندہ نہیں سمجھتا جو حسین نے مظلوم کے دکھوں پر رو کر باہر جا کر کسی غریب کے ساتھ ظلم کرے. میں اسے انسان نہیں مانتا جو کسی یتیمہ کے سر سے چادر چھینے. میں اسے انسان نہیں مانتا جو یہاں پیاسوں کی یاد میں روئے اور باہر کسی پیاسے کا پانی بند کرے. ارے کربلا انسان بناتی ہے. کربلا یہ نہیں کہتی کہ رونے کے بعد آنسو اپنے پونچھو اور گھر جا کے زندگی مرضی سے گزارے. لیجئے شعر پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں پھر زندگی وفا کرے نہ کرے. میرے مولا جان دن میں گلنا کدائی نہیں کردا جیڑیاں میں اتھے کیتیاں نے. آج میرے مولا کو منظور تھا تو یہ باتیں آپ تک پہنچیں, ورنہ مجھ حقیر کی کیا حیثیت ہے. شعر سنیے. میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. مصرع پڑھ رہا ہوں. مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شعر دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا رہا. بھئی کیا بات ہے. میرے مولا سید ہون دا یہ تو حق ہے نا. یہ تو سائنج نہیں رومنا تو بات کیا رومنا. دریا ہی جانتا ہے. افتخار برا دریا ہی جانتا ہے کہ دریا. میرے مولا آپ کو وہ جگہ دکھائیں. میرے مولا آپ کو زندگی میں کم سے کم ایک بار کربلا بلائیں. آپ کربلا جائیے. آپ اربعین حسینی پر کربلا, میں دعا مانگتا ہوں آپ جائیں تو آپ اربعین حسینی پر کربلا جائیں. آپ کو اس بہن کی محنت نظر آئے جو 1 سال کے بعد اپنے بھائی کا چہلم کرنے کی نیت سے آئی. اور میرے سر پر قرآن رکھیے. میں جو لفظ بول رہا ہوں میں نے ان الفاظ کا خدا کی بارگاہ میں جا کر حساب دینا ہے. آپ یقین کیجئے میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہہ رہا ہوں مشکل ہے. کربلا جانا بڑا مشکل ہے. کربلا ہر کوئی جا ہی نہیں سکتا. واقعتاً مشکل ہے. لیکن حسین بادشاہ کی قسم کربلا جانا اتنا مشکل نہیں جتنا کربلا کو چھوڑنا مشکل. ارے کوئی تو ہو جس کے اندر سے ہائے نکلے. بہوں اوکھا کام میں کرواؤ میں صدقے ونجا. اس آواز پہ میری مخدوم اپنا رحم فرمائیں. یہ درد بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے. ایسا دھڑکتا ہوا دل بھی حسین بادشاہ کسی کے سینے میں رکھتے ہیں. ایسے دیکھنے والی نظر بھی ہر کسی کو نہیں ملتی. واپس آنا مشکل ہے. خدا کی قسم موت سے مشکل وہ وقت ہوتا ہے جب سالار بتاتا ہے آج کربلا میں آخری رات ہے, کل قافلے واپس جائیں گے. فجر کی نماز کے بعد جس وقت بندہ روضہ حسین کی جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا آخری سلام کو آئے ہو, مولا عزت کا واسطہ مجھے دوبارہ پھر ضرور بلائیے گا, مولا پتہ نہیں میری زندگی وفا کرے نہ کرے, مولا مجھے مر جانا قبول ہے, مولا مجھے واپس جانا قبول نہیں ہے. جناب ابو الفضل العباس کے روضے کی جالی میں ہاتھ ڈالنا.
کربلا دے جتنے زوار اس مجلس وچ بیٹھے سر چاؤ تے جڑے نہیں گئے میں دعا منگدا مولا تو زندگی چ واری واری کربلا زوار ہو میں خود کافی بار کربلا کا زوار ہوں موت سے مشکل خرم شاہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ جالی میں ہاتھ ڈال کے کہتا ہے مولا ضرور بلائیے گا پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے زوار جاتا ہے اپنے ہوٹل کی طرف ہوٹل سے سامان اٹھا کے اسے بس میں رکھنا ہوتا ہے اور بس میں رکھ کے اسے آگے نکلنا ہوتا ہے لیکن میں نے وہ بندہ نہیں ایسا دیکھا جو حرم سے آخری سلام کر کے ہوٹل کو جا رہا ہو اور وہ موڑ موڑ کے حسین کو نہ دے ایک ایک گلی مولا کا واسطہ مجھے دیکھنا مجھے ایک ایک گلی کے موڑ سے زوار موڑ موڑ کے حسین بے کس کے حرم کو دیکھتا پتہ نہیں ان گلیوں میں پھر زندگی لائے نہ لائے پتہ نہیں یہ گنبد دوبارہ مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو اچھا اب ادھر دیکھیے گا وہاں سے واپس چلے آ گئے اپنے ہوٹل میں ہوٹل سے سامان اٹھایا سامان بسوں میں رکھا بس چل پڑی ہے بس نے سفر شروع کر دیا میں نہیں مانتا دوبارہ کہہ رہا ہوں قیامت آمیز بات ہے جو بندہ اس جملے کی استقبال میں ہائے بھی نہیں کر سکتا وہ کوشش کرے کہ سر نیچے کر لے ورنہ بے احترامی ہو جائے گی اس سے بڑا قیامت آمیز جملہ میرے پاس کوشش کرنا کہ ہائے کر سکو حسین کی دکھیاری ماں آخر تم سے پرسہ لینے کے لیے آئی ہے میرے بھائیوں جب بس چلتی ہے نا اور چلتی ہوئی بس میں ونڈو کے ساتھ کھڑکی کے ساتھ باری نال بیٹھا ہویا کوئی ایک زوار بھی آگ چھوڑے نا کوئی ایک ظاہر بھی کہہ دے میری کھڑکی سے حسین کا حرم نظر آ رہا ہے پوری بس ٹوٹ کے پڑتی ہے اور لوگ مڑ مڑ کے حسین کے حرم کو دیکھتے ہیں لوگ پلٹ پلٹ کے حسین بے کس پناہ کی زری کو دیکھتے ہیں پتہ نہیں زندگی پھر واپس لائے پھر زندگی واپس کیا ہے میرے پاس ہے پھر زندگی واپس لائے یا نہ لائے موڑ موڑ کے حسین کے روضے کو دیکھو پھیلاؤ اپنی جھولیاں اور مانگو وہ دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی اب میں جملہ کہہ رہا ہوں لیکن شرط ہے آنکھ سے آنسو گرے یہ آنسو ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا یہ دیکھنے میں چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے لیکن اس میں کربلا کا وزن ہوتا ہے مانگنا یہاں سے اور پھر مجھے بتانا کہ قبول ہوتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی فراست بھائی مجھے سمجھ نہیں آتی جس زوار نے حسین کو دیکھا نہیں جب اس کے لیے حسین کی قبر چھوڑنا اتنا مشکل ہے تو جو بہن بن پلانے اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کے اپنے بھائی کی دھوپ میں لاش چھوڑ کے جو جا رہی تھی اس کا کتنا بڑا دل تھا اس بہن کی کیا منزل تھی امام حسین علیہ السلام کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے بہن کی عزت پہ بات شروع کر دی گھنٹے کا پتہ نہیں لگنا میں نے بیٹی کا مقام بتایا میں نے زوجہ کی عزت بتائی میں نے ماں کا مقام بتایا دنیا والوں تمہیں ماں کی مثال چاہیے یہ گھر بتائے گا تمہیں بیٹی کی مثال چاہیے تو اس گھر سے ملے گی تمہیں بہن کی مثال چاہیے تو اس گھر سے ملے گی کتنا بڑا دل ہے اس بہن کا جہاں حسین و عباس جیسے بادشاہوں کی منزل ختم ہوتی ہے وہاں سے علی کی بیٹی کا سفر شروع ہوتا ہے میں تو مولا علی بادشاہ دی دھیاں دا ایک دکھ سنینا چالا تسی ہائے کر سکو کوئی ٹارگٹ نہیں ہے کرما لو میں اپنی طرف ایک لمحے واسطے بھی رکھ کے مظلوم حسین دے ممبر تے آندہ ہوں میں امام حسین نو گواہ بڑا کیا دا پیاں کہ داد ڈھیر ہوئے یا گریہ ڈھیر ہوئے مجمع اٹھ کے روے با خدا امام حسین ہونے سزا دے من نہیں ہوتی یہ نیت با خدا میرا کاسہ ہے میری مخدومہ اس میں کچھ نہ کچھ عطا کرے میری نیت کے مطابق جو میری بخشش کا سامان ہو آپ سب کچھ نہ کچھ مانگنے کی نیت سے بیٹھے ہیں میں جملہ کہہ رہا ہوں اگر گریہ ہو سکے تو ایک بار پورے مجمع میں گریہ کی لہر آنی چاہیے علی کی بیٹی کا ایک دکھ ہے جو علی کی بیٹی نے بیان کیا 11 محرم الحرام کو قافلہ تیار تھا اور علی کی بیٹی نے رو کر مقتل کی جانب دیکھ کر ایک جملہ کہا علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا کب سے پکارتی ہوں کب سے پکارتی ہوں کب سے بلا رہی ہوں جاگو علی کے بیٹو میں شام جا رہی ہوں لے جانے والے مسلمان تھے علی کے بیٹو جاگو
آہا ہا، علی کے بیٹو جاگو، اکبر و عباس میری بات کا جواب دو۔ میں نے آپ کو بتایا نا علی کی بیٹی شام کو کیسے گئی، خبر مولا پتر دی زندگی دراز فرما انشاءاللہ دی خوشیاں ویکھو۔ ایک باری سارے چاہے امام نو ضامن بنا کے دسو بھی تن پتہ وی علی دیاں دھیاں شام کیویں گئیاں، تو تن اے بھی پتہ ہو سی کہ علی دیاں دھیاں مدینے تو ٹریاں کس رنگ وچ آن۔ جیسے شام گئی کہ مدینے سے بھی علی کی بیٹی ایسے ہی چلی تھی، مدینے سے ایسے نہیں چلی تھی۔ کتاب ہے ایک قطرہ خون، ایک قطرہ خون، اس میں لکھنے والوں نے خدا کی قسم غضب ڈھا دیا، اور ایسی لبرل طریقے سے کربلا لکھی گئی کہ پتھر کے سامنے پڑھو تو پتھر بھی گر گیا کرے۔ مولا کا واسطہ، آپ شیعہ ہیں، آپ اہل سنت ہیں، آپ نان مسلم ہیں، آپ ایک بار کتاب ایک قطرہ خون بالکل لبرل حوالے سے کربلا ایک فیملی بتائی گئی ہے کہ حسین بادشاہ پہ کیسا ظلم ہوا۔ لکھنے والوں کا بھی نام نہیں اٹھاؤں گا، ممبر سے ماحول نہیں ہے، ایسوں نے لکھی ہے جو مذہب کو سائڈ پہ رکھ کے قلم چلاتے تھے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ حسین بے ایک فیملی عقیدتوں سے ہٹ کر کہ ایک گھرانے کے ساتھ آخر کتنا ظلم کیا جا سکتا۔ یہ جتنے میرے ایج فیلوز بیٹھے ہیں، مولا کا واسطہ آپ وہ کتاب لے کر پڑھیے گا۔ جس دن علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا، ایک منٹ کے بعد ممبر چھوڑ رہا ہوں، وہ دن کیسا دن تھا۔ عباس کچھ ہو جائے یہ شہر اب رہنے کے قابل نہیں ہے۔ حسین نانا کی قبر پہ گئے، حسین ماں کی قبر پہ گئے، نانا کی قبر پہ گئے تو استقامت کا پہاڑ، ماں کی قبر پہ گئے تو ایسے جیسے بچے ماں سے لپکتے ہیں۔ پھر واپس نانا کے پاس آئے اور نانا کی قبر پہ اپنا سر رکھا، میرے مالک گواہ رہنا، ھذا قبر نبیک وانا ابن بنت نبیک، میرے مالک یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میرے مالک وہ وقت آ گیا جو تیرے علم میں ہے، اور میرے مالک میں تجھ سے مانگتا یہ ہوں میرے لیے اس راہ کا انتخاب کرنا جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یہ ہے حسین کی پالیسی، یہ ہے حسین کا ایجنڈا، یہ ہے حسین بادشاہ کا نقطہ مرکز۔ ایک بار حسین نے خالق کی رضا تب مانگی جب نانا کی قبر چھوڑ رہے تھے، اور ایک بار تب مانگی جب اصغر کے لبوں پہ بوسہ دے رہے تھے۔ رضان بے قضاء۔ عجیب جملہ لکھا ہے علامہ نقن علیہ رحمہ نے، عجیب جملہ، فرماتے ہیں نانا کی قبر پہ ایسے امام حسین نے اپنا رخسار رکھا، سارے اولاد آنے بیٹھے ہو۔ میں جان پوچھ کے مضمون پڑھتا پیا، میرے اہل سنت براما مولا دا واسطہ نے صرف سمجھا ہے، شیعوں گریہ کرے آئے مولا دا واسطہ، میں چاہنا بلکہ سارے رل کے گریہ کری۔ ایسے جو سر رکھتے گئے تو حسین کو نیند آ گئی۔ قبلہ علوی صاحب علامہ نقن فرماتے ہیں کیفیت بدلنے سے اثرات بدلتے ہیں، نتائج بدلتے ہیں۔ نانا کی قبر پہ آئے دو بار، پہلے آئے تو استقامت کا پہاڑ، اب ماں کی قبر سے ہو کر الوداعی سلام کرنے کے لیے جب نانا کی قبر پہ آئے تو حسین سو گئے، وہ اس لیے پہلے استقامت کا پہاڑ بن کے آئے تھے، اب ماں کا سلام کر کے آ رہے تھے۔ نیند حسین کو اس لیے آئی کیونکہ سر رکھتے ساتھ حسین کو نانا کا سینہ یاد آیا۔ قبلہ ملک رہا صاحب، خواب کے عالم میں نانا کی زیارت ہوئی، نانا مجھے اپنے پاس بلائیے، نانا آپ کی امت مجھ سے آپ کا شہر چھڑوانا چاہتی ہے۔ فرمایا حسین بہت کم وقت رہ گیا، میں ان قریب تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ آنکھیں کھلتی گئیں میرے امام کی تو عباس علمدار کی جانب دیکھ کر فقط اتنا فرمایا، غازی انا للہ۔ کیا گریہ ہے، کیا گریہ ہے، خدا کی قسم بھئی کیا بات ہے آپ لوگوں کی۔ عباس اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں، عباس مدینہ چھوڑنا پڑے۔ عباس یہ فہرست تھامو، اس میں اہل بیت اطہار کے نام، عباس بیبیوں کے نام پکارتے جانا، بیبیاں آتی جائیں گی، محملوں پہ سوار کرواتے جانا، ہم اپنا سفر شروع کریں گے۔ محلہ قمر بنی ہاشم میں عباس علمدار کا پہرا لگ گیا۔
بڑا تو دور کی بات، آج محلے کی کسی گلی سے کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں گزر سکتا۔ محلے کی تمام گلیوں میں میرے مرشد عباس نے سیاہ رنگ کی کناتوں سے پردہ کروا دیا، اور اوپر آسمان کی جانب میرے مرشد عباس نے سیاہ رنگ کے پردے لگوا دیے۔ آج محلہ بنی ہاشم میں جناب عباس کا پہرا ہے۔ حسین گھر کے باہر حالات کا جائزہ لینے کے لیے مسند پہ خود تشریف فرما ہو گئے بھائی جان۔ تاریخ کہتی ہے عباس علمدار کے ہاتھ میں فہرست آئی، میرے مولا نے پہلا نام بلند کیا، جناب حسن علیہ السلام کی بیوہ تشریف لائیں۔ میرے امام حسین علیہ السلام نے رو کے فرمایا بیٹا قاسم تمہاری ماں آ گئی، انہیں ہاتھ سے تھامو اور محمل پہ سوار کراؤ۔ جناب قاسم نے میں شیعہ نہیں مانتا کم از کم اس بندے کو جو ہائے نہ کرے، جو ماتم نہ کرے۔ جناب قاسم نے اپنی دکھیاری ماں کو محمل پہ سوار کرایا۔ میرے مولا عباس نے دوسرا نام پکارا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی والدہ گرامی تشریف لائیں۔ بیٹا اکبر اپنی ماں کو سوار کراؤ۔ جناب علی اکبر نے اپنی غم نصیب ماں کا ہاتھ تھاما اور محمل پہ سوار کرایا۔ یہ بچے کو نیچے بٹھائیے گا، اپنی ماں کو سوار کرایا۔ ویکھی میرے علی پاس تن حسین بادشاہ دی غربت واسطہ ہے تو اس تو افتخار میرا میرا مصائب نہیں ہوندے۔ پہلے جناب قاسم کی ماں سوار ہوئی فراست بھائی، اس کے بعد جناب علی اکبر کی ماں سوار۔ اب سر نیچے کر لینا اگر ماتم نہ کر سکو۔ تاریخ کہتی ہے اچانک مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا، جناب عباس کی آواز میں لرزہ آیا، جس ہاتھ میں فہرست تھی وہ ہاتھ کمر پہ آ گیا۔ جناب عباس نے کانپتا ہوا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے فرمایا ہوشیار، اب تمام جوان اپنی نظریں زمین میں گاڑ دو، تمام ہاشمی گلی میں کالے پردے کا سایہ کرو، کیونکہ اب علی کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے۔ قبلہ راوی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین کرسی سے کھڑے ہو گئے، اور ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی بطول کی لاڈلی اور کنیزوں کے حصار میں گھر سے جی جی۔ ایک جملہ او میں صدقے ہوں ماں، اجازت دیں دے ہو، اجازت ایک جملے دی اجازت۔ ماں کی ردا میں لپٹی ہوئی کنیزوں کے حصار میں علی کی بیٹی نے گھر سے باہر پہلا قدم رکھا، پھر دوسرا قدم رکھا، مولانا صادق حسن کے جملے ہیں، پھر تیسرا قدم رکھا، چوتھا قدم، پانچویں قدم پہ علی کی بیٹی رک گئی۔ علی کی بیٹی رکی تو حسین مسند سے کھڑے ہو گئے۔ میرے امام چلتے چلتے بہن کے قریب آئے، قریب آ کر فرمایا بہن عالیہ خیر تو ہے؟ بہن عالیہ آپ رک گئیں، میں سوار کراؤں؟ فرمایا نہیں، میرا اکبر سوار کرائے؟ فرمایا نہیں، میرا غازی سوار کرائے؟ ایک بہن سمجھے گی، ایک ماں سمجھے گی۔ میرے مولا شرم و حیا کی دولت سے نوازیں، اس قوم کی ہر بیٹی کے نصیب نیک کریں۔ ایک بہن کے حصے کا جملہ ہے، میں سوار نہ کراؤں، اکبر سوار نہ کرائے، غازی سوار نہ کرائے تو پھر کون کرائے؟ تاریخ کہتی ہے نگاہیں زمین میں گاڑ کے شرم و حیا کی خالق بی بی نے رو کر فرمایا حسین محسوس نہیں کرنا، آپ بھی نہیں، اکبر بھی نہیں، غازی بھی نہیں، کون؟ قبلہ راوی کہتا ہے چیخ نکلی میری مخدومہ کی، رو کر فرماتی ہیں حسین مجھے 28 رجب بھی وہی سوار کرائے جس نے 11 محرم کو بین پلانے اونٹ، جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، جس نے 11 محرم کو بندے ہوئے جی جی۔ فرمایا میرے سجاد کو بلاؤ، غیرت کا پروردگار تشریف لایا، اپنی پھوپھی اماں کا ہاتھ تھاما، جناب اکبر نے ناکا کی مہار تھامی، جناب عباس علیہ السلام نے محمل کا پردہ ہٹایا، علی کی بیٹی چلتی چلتی ناکا کے قریب آئی، علی کی بیٹی کو ناکا میں سوار کرایا گیا، ناکا کھڑی ہو گئی، حسین دائیں آ گئے، جناب عباس بائیں آ گئے، جناب سجاد آگے آ گئے، جناب علی اکبر پیچھے آ گئے۔ اب اپنے دامن پھیلاؤ اور مانگو، مانگنا میرے مولا غازی سے ان دونوں ہاتھوں کو دیکھ کر، اور مانگنا دل سے، وہ عطا نہ کریں تو گریبان حاضر ہے، ورنہ تیرا اپنا مقدر، ورنہ میرا اپنا نصیب۔ 4 قدم ناکا چلی، یا مدینے کی زمین ہل رہی تھی،
جناب حسین علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو یہی علموں والا بادشاہ امامہ کھل کے گلے میں ہے، دستار ہاتھ میں لہرا کر آسمان کی جانب دیکھ کر فرما رہے ہیں الحجاب الحجاب، او پرندوں اپنے آشیانوں کو لوٹ جاؤ، آج دن کی روشنی میں علی کی بیٹی پہلی بار اپنے گھر سے باہر آ گئی۔ تمام ہاشمیوں نے تلواریں بے نیام کر دی، حسین دائیں، عباس بائیں، سامنے سجاد، پیچھے اکبر۔ نہیں آتا ماتم تو سر نیچے کرنا، قبلہ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی۔ کر دیو ماتم، آکھا جملہ، علی کی تیاری کرو، علی کی بیٹی کعبہ بن گئی۔ ہاشمیوں نے طواف شروع کر دیا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی شام غریبہ، جب بے غیرت شامیوں نے علی کی بیٹی کے خیمے کے گرد ناچنا شروع کیا۔ آواز آئی عباس یہ مجمع ہٹا، اور غازی میرے سر پہ چادر۔ علی بادشاہ کی دکھی بیٹیاں، آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میرے مولا عزاداری